السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بدودو یا سلامو، یا بدودو یا سلامو۔ بہت ہی جلد اثر کرنے والا یہ وظیفہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس سے بڑا وظیفہ آپ کو شاید ہی کہیں اور ملے گا، یعنی کہ ہر کوئی محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھے گا، جس کا تصور کریں گے صرف تصور میں دم کرنا ہوگا۔ کوئی کچھ کھلانا نہیں ہے، کچھ بھی پلانا نہیں ہے، ہر کوئی محبت میں تڑپے گا، جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس عمل کی اس کے علاوہ اور بڑی برکت ہے۔ ایک تو محبت کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ تاثیر کا درجہ رکھتا ہے، دوسرا اس عمل کے ساتھ وہ محبت سلامت بھی رہتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بار بار محبت کے اندر دراریں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے اور سارا سسٹم ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ ایسا بار بار مسائل ہوتا ہے، جب تک وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں یا وہ پڑھتا رہتا ہے تو محبت رہتی ہے، جب وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہی معاملہ وہی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل سے روحانی علاج بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر اس شخص کے دل میں حسد، وغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، ایسی تمام برائیاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے رکاوٹ روکتی ہیں، تو انشاء اللہ تبارک و تعالی وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بعض لوگ حسد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بعض دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک طرف سے محبت ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اپنی خود غرضی ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ نفرت محبت میں نہیں بلکہ نفرت میں بدل جاتی ہے، پھر نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ ہم اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس کی طرح ان آسمائے مبارکہ کو پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں۔ یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت درست ہو، نیت ٹھیک ہو، یعنی نیک نیت سے آپ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب دلوں کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا۔ اسی طرح بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، ماں باپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ صرف لازمی نہیں کہ شوہر اور بیوی ہی یہ عمل کریں، والدین بھی اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو باقاعدہ کر سکتے ہیں، اور قدرتی طور پر ان میں اچھا اخلاق پیدا ہو، برائیوں سے وہ دور رہیں۔ سب بڑے بڑے لوگ ایسے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھیں اور بڑے ہو کر محبوب لائق رہیں، یعنی کہ لوگوں کی نظروں کا تارا رہیں، ماں باپ کی نظروں کا تارا رہیں اور ان کا کردار پاک صاف ستھرا رہے، تو پھر یہ والدین ضرور دیکھیں۔ ایک تو سلامتی بھی رہتی ہے، ہر طرح کی سلامتی بھی نصیب ہوتی ہے، محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو اول اور آخر میں 11 مرتبہ یعنی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ کو اول میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، پہلے بھی میں نے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت کا نمازی ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تب آپ کوئی بھی وظیفہ کریں آپ کا ضرور وہ وظیفہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور جو شخص کیول وظیفے پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو نہیں ادا کرتا ہے تو وہ وظیفہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو میری سبھی بھائی بہنوں سے، میرے جتنے بھی اسلامی بھائی بہن ہیں، جو بھی خواتین بہنیں ہیں، سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ سب 5 وقت کے نمازی بنیں، اس کے بعد بھی کسی بھی وظیفے کا عمل کریں۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ ویسے تو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا ہے، بڑی ہی رحمتوں والا ہے۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے ماہ رمضان کا، ویسے تو آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ماہ رمضان میں، کیونکہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے جو ہمارے پاس آ چکا ہے، تو ہم اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ برکت نصیب ہوگی۔ چاند رات بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، شروع اور زمرات میں بھی
آپ جمعرات کے دن اس کو کر سکتے ہیں تو اس کی تو بڑی برکت ہے، یہ آپ کو زندگی بھر کام دینے والا ہے۔ اس طرح کی سلامتی اس کے ساتھ رہے گی، محبتیں بھی رہیں گی، شہادت مندی بھی ملے گی، اس کے علاوہ اور بڑے فائدے اس کے پاکیزہ ہیں۔ اور صاحب قصد جو بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سلام جو اس کے اندر لفظ پاک ہے نا، اس کا مطلب اے سلامتی والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی کمی اور نفس سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو ہمیشہ سلامتی دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ جب ان میں شیطانی قوت فساد پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی بنا پر ان میں سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگتا ہے وہاں بد امانی کے بعد پھر امن اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، چین و امن خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے گھر ہم نے اجڑے ہوئے دیکھے ہیں اسی وجہ سے کہ دلوں کے اندر حسد آ جاتا ہے، نفرتیں آ جاتی ہیں، بغض آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگ بڑے بڑے مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، واستوات طلاؤں تک پہنچ جاتی ہے۔ دو چار بچوں کے ہونے کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب اور بڑا ہی پیارا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان حضور فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ، اور ماہ رمضان حضور فرماتے ہیں یہ میرے غلاموں کا، میرے امیدیوں کا مہینہ ہے، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام اور ان کے اہل اور رجب شعبان اور رمضان کے روزہ رکھنے والوں کے علاوہ سارے لوگ بھوکے ہوں گے، جو بسیر ہوں گے، نہ تو ان کو بھوک ہوگی نہ ہی پیاس ہوگی۔ دیکھیے اس مہینے کی فضیلت کتنی ہے، عظمت کتنی، اور اس میں ضرور عبادت کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں، بہت کچھ آپ کو اس مہینے سے مل سکتا ہے۔ پھر دیکھیں جسم کی بناوٹ اس مہینے میں بیان کی جاتی تھی۔ کہنے کی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہروں کے 4 رنگ بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک سفید ہے، ایک سبز ہے، ایک پیلا ہے، ایک سرخ ہے۔ ان کے بدن جسم کو زعفران یا مشک پوری امبر کافور سے پیدا فرمایا، اور ان کے بال بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے پاؤں کے انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک پاکیزہ زعفران سے، ان کے گھٹنوں سے لے کر نفس تک مشک کستوری سے، ناف سے لے کر گردن تک امبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک کافور سے پیدا کیا ہے۔ اگر ایک دنیا میں اپنی پھونک مار دیں تو ہر طرف کستوری کی خوشبو پھیل جائے گی، ہر حور کے سینے میں اس کی خبت کا نام اور اللہ تعالیٰ کی آسمانوں میں سے ایک نام لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں کندھوں کے درمیان ایک فرش کا فاصلہ ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ 10 سونے کے کنگن ہیں، اور اس کی انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں ہیں، اس کے پاؤں میں ہیرے جواہرات موتی ہے۔ اس طرح یہ بہت ہی طویل حدیث پاک بڑی پیاری، اور اسی طرح سے کتنا برکت والا مہینہ ہے یہ اس کو نصیب ہوگی جو اس ماہ کا ادب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو کسی بھی ناجائز مقصد کے ساتھ نہ کریں، خواہ کسی غیر محرم عورت کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ میں آپ غلط کام کرنے کے لیے اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو ایسے لوگ میری ہمیشہ ویڈیو سے دور ہی رہیں، اس عمل کو ہرگز نہ کرنے کی کوشش کریں ورنہ نقصان ہوگا، کیونکہ یہ عمل جادو سے بھی کہتے ہیں، کیونکہ تیزی سے یہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اس میں حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز دنیا سے جب جائیں تو اس کی حالت ایمان میں جائے، سب سے پہلے ایمان کی سلامتی اور اس بندے کی ایمان کی سلامتی ملے گی، پھر مال میں سلامتی، مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے سلامتی پیدا فرماتا ہے۔ پھر یہ اس میں پاک صحت، جسمانی روحانی تمام بیماریوں، تمام پریشانیوں کے لیے یہ بہترین ویڈیو ہے۔ تو اب آپ نے
देखा कि ये किस तरह से कितने फजीलतों वाला अमल है कि ए मोहब्बत वाले तो इन दोनों आसमाए मुबारका को यानी या वदूदो या सलामो या वदूदो या सलामो को पढ़ेंगे, फिर या सलामो को दरूद पाक पढ़कर इसको पढ़ना है। जो दरूद पाक की तादाद बताई गई यानी कि 11 मरतबा अव्वल, 11 मरतबा आखिर दरूद इब्राहिम, उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, यानी आपको दरूद पाक पढ़नी है, आपको दरूद पाक पढ़नी है। और इस तरह से मजीद आपने इस मुबारका को पढ़नी है। और यूं ही आप इस मुबारका को पढ़ें तो दोनों इस में मुबारक को पढ़ना शुरू करें, यानी कि या वदूदू या सलामू 11 मरतबा अव्वल, 11 मरतबा आखिर आपको तसब्बर के साथ पढ़नी है। और तसब्बर से पहले आपने नियत करनी है कि उस शख्स की जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपने उसके दिल में मोहब्बत के इरादे के साथ और मोहब्बत की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। जब आप मसलन आपकी कोई बीवी है, आप अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाह रही हैं, तो आपने अपने शौहर का नाम लेना है, यानी कि या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे और उसकी मेरे मोहब्बत में सलामत रखे, उसकी तवज्जो गैरों से हटा दे। ये बात करें यानी कि या अल्लाह, ये बाज लोगों ने या बदूदू या सलामू का अमल बताया हुआ है, पहले इससे मैंने एक अमल बताया था या अल्लाह ये सलामू या मोमिन का भी, लेकिन ये अमल जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये अमल ऐसा है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मोहब्बत ये नहीं कि एक दो दिन के लिए ये मोहब्बत पैदा होती है तो फिर ख़त्म हो जाती ना। इस मोहब्बत की तासीर और ताकत ये होती कि ये काफ़ी देर तक हयात में मरते दम तक उसके दिल में आपकी तरफ से जाती है। और वह मोहब्बत जिसे हम कहते हैं हम आम शब्दों में, आम लफ्ज़ों में, कि वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा या वो बंदा आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। वो आपका चाहे शौहर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आपसे नाराज़ हो तो आप उसके लिए इस अमल को ज़रूर करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपसे ज़रूर मोहब्बत करेगा। तो अब अमल को मुकम्मल कर लेना है। अमल को मुकम्मल करने के बाद आपने उसी जगह पर बैठे बैठे एक तस्बीह यानी कि आपने इस्तग़फ़ार की पढ़नी है, यानी इतना आप अल्फाज पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और तसब्बुर ये करेंगे कि या अल्लाह जो भी मुझसे ज़िंदगी भर की खता हुई है, गलतियाँ हुई हैं, या अल्लाह तू वो सारी माफ़ फरमा दे और मेरे इन मामलात के अंदर तू आसानियाँ पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल में आसानी भी पैदा होगी। और इन दोनों आसमाए मुबारका को आप 3 दिन तक मुसलसल इस अमल को जारी रखें, यानी कि आज जिस दिन भी शुरू जमेरात को करें तो ये सबसे अच्छा है, वरना आज भी कर सकते हैं। मंगल को ना करें तो बुध के दिन यानी कि सुबह बुध के दिन ही करें। सुबह सुबह आप शुरू कर लें, परसों कर लें, यानी कि जब आप चाहें, लेकिन मंगल और हफ्ते का दिन निकाल कर जिस दिन चाहें आप इस अमल को शुरू कर लें और 3 दिन मुसलसल करें और इन आसमाए मुबारका को 100 बार पढ़ें। टोटल इस तरह 3 तस्बीह होंगी। तो आप रोज अपने शौहर के तसब्बुर करें, या शौहर चाहे तो बीवी का तसब्बुर करके इंशाअल्लाह उसकी मोहब्बत के अंदर सलामती मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बरकत वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं।